پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گستاخی ہو رہی ہوئے، رب نے فرمایا لفظ ہی چھاڑ دے، اور رب العالمین اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت کرتا ہے تو پھر کنہیں نہ فرماوے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی دنیا کائنات دا ہر علم اساں تانوں سکھا دیتا ہے، اور اتنا سکھایا کہ ہن اسی اکھن والے ہو گئے ہیں کہ فضل عظیم ہے ساڈا تے۔ اس دی مثال ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس آیا اور اس نے روایت کر رہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس آیا، گو لکائیو یا کبوتری دے بچے آن لکائیو یا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس اجازت کیتی، یا رسول اللہ تسی بھلا دسو کہاں کہ میرے ہاتھ دے وچ چھپی ہوئی کی چیز ہے یا میرے بازو دے وچ چھپی ہوئی ایک کی چیز ہے جڑی میں لکائی ہوئی ہے، اے دسو اگر تسی اللہ دے نبی سچے ہو تو تسی دسو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو فلاں درخت دے تھلو گزریا، تینوں اس کبوتری دے بچے نظر آئے یا اس پرندے دے بچے نظر آئے، تو اے بچے اٹھا لے، بچیاں دی ماں بچیاں دی جدائی نو برداشت نہ کر سکی، بچیاں دی ماں بھی بچیاں دے اتے آ ڈگی، تو اس دی ماں نو بھی پکڑ لیا، بچیاں نو بھی پکڑ لیا، ہن او تیرے ہاتھ وچ او بچے نے، او کبوتری اور کبوتری دے بچے، جدو کھولیا تو واقعی وہ مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا۔ اے ہے علم غیب، اینو آکھیا جاندا علم غیب کہ جو چیز نظراں تو غائب ہوئے، انسانی عقل تو دور ہوئے، انسانی عقل نہ پہنچ سکتی ہوئے، اور اس چیز نو دسنا میرے آندے علم غیب، جنت و دوزخ دی خبراں دیڑیاں اے علم غیب۔ اللہ وحدہ لا شریک تا غیب ہے نا، اللہ وحدہ لا شریک دے بارے چ دسیا، اللہ وحدہ لا شریک دے صفات دے بارے چ دسیا، جڑیاں چیزاں ساتھ غیب ان اون دے بارے چ دسیا۔ ایویں ایک روایت ہوندی ہے کہ ایک دفعہ ایویں بنیا کہ فتح مکہ جب ہویا، اس تو پہلے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریاں شروع کر دیتیاں چھپ کے، یعنی اعلان نہ کیتا کہ ہم مکے دے طرف جانا ہے، صحابہ کرام نے فرمایا تیاریاں کرو کہ اندازہ کہ اچانک اسی اتھے جیسا ہے، لیکن ایک صحابیاں انہوں نے ایک کوشش کی تھی کہ میں کیویں نہ کیویں مکے والوں نوں دس دیواں کہ صحابہ کرام تیاریاں کر رہے ہیں، اور منافقت نہ، انہوں نے دل وچ منافق نہ کہ میں کوئی اٹیک کرا رہا ہوں، انہوں دا صرف رائے اور ذہنی سوچ یہ کہ میں مکے والے تے تھوڑا کرسا، تانوں خبر دے سا میرے بالی بچے ہوتے ہیں وہ انہاں نال اچھا تعلق رکھسن، اس تھوڑے نو سمجھ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چوری اس کی کیتا، خط لکھ کے ایک عورت نو دیتا، اس عورت نے ان والاں دے وچ چھپا لیا خط نو اور مکے کی طرف روانہ ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے خبر عطا فرمائی کہ اینے خبر مکے طرف پہنچ رہی ہے، تو فلاں جگہ پہ عورت پہنچی، اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دو صحابی نال ہور گلے کہ جاؤ فلاں جگہ پہ عورت تانوں ملنی ہے، یعنی اتنی گل بھی اسی آکھیا کہ رستے دے وچ جا، اس رستے تو نہیں، اس جگہ دا بھی نام لیا کہ اس جگہ تے او عورت تانوں ملے گی، اس کول ایک خط ہوے گا، او خط لے کے آ جاؤ۔ اینو آندے علم غیب، اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، وہ خط لے کے آ گو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دو نال اور ٹور پہ جب اسے جگہ دے پہنچے عورت ملی، اے ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جتھے میرے نبی نے حکم فرمایا اوتھے ہی عورت پہنچی، اوتھے ہی صحابہ کرام پہنچے، اوتھے ہی انہوں آکھیا کہ تیرے کول خط ہے، عورت مکر گئی، میرے کول کوئی خط نہیں ہے، تلاشی نہیں، کوئی خط نہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں یہ ہو نہیں سکتا، ساڈا نبی فرماوے اور تیرے کول یہ گل نکلے نا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان پاک کی جو لفظ نکل گئے قیامت آ سکتی ہے، لیکن یہ لفظ جھوٹ نہیں ہو سکتے، خط تیرے کول ہے، اگر تو نہ دے سی تو اسی تیرے کپڑے لا کے تیری تلاشی لے سکتے۔ یہ حضرت علی دا بھی عقیدہ ہے، صحابہ اکرام دا بھی عقیدہ کہ جو زبان اقدس جو لفظ نکل جاون او لفظ ہو کے ہی رہندے نے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خط نکلنا ہے، قیامت آ سکتی ہے، سورج ادھر آ سکتا ہے، لیکن خط ہی سے کو نکلنا۔ پھر جدو دھمکی دیتی تو اس عورت نے والا دے وچوں کڈ کے خط دیتا کہ اے خطا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ سے جو خط پہنچیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ منگوایا کہ تو یہ کیوں حرکت کی تھی؟ اوتھے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ صحابہ کرام ਕਿੰਨਾ صحابہ کرام ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਮੁਸ਼رک ਕਮ از کم اتنا ਦਾ حیا ਕਰ ਸਕਦੇ کہ اس ਦਾ تھوڑا ہے، میں یہ نیت کی ہے میری منافقت دی نیت نہ۔ اور پھر گل سمجھ لو کہ علم غیب اس کو آخیا جاتا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی سچ بول رہا ہے، دل دی گل سمجھ رہی میرا صحابی سچ بولتا، میں نہیں سزا دیتی۔ حالانکہ منافق ہوندے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں کہ منافق ہے۔ عبداللہ بن ابی، اے ابی جڑا اے منافق آ اور اینو سارے صحابہ سمجھتے ہیں منافق آ، رئیس المنافقین منافقان دا سردار آ، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سمجھتے ہیں منافق ہے، انہیں دل دی گل تک جان دیا، لیکن اس صحابی دے بارے فرمایا ہے صحابی سچ گل کر رہے ہیں، واقعی گل میں سزا نہیں دیتی۔ ایویں ایک باری خبر واقعہ ہوئی تبوک دے موقع تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اٹھنی غائب ہو گئی، ڈاچی غائب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا جاؤ لب لے آؤ، صحابہ اکرام لب گیا ہے، ڈاچی کوئی نہ لبی۔ پھر منافق بھی وچ ہی ہوندے نے، انہاں آکھیا اونج تے نبی تہاڈا آسماناں دی خبراں دیندا، پتہ اپنی ڈاچی دا کوئی نہیں۔ تان اور مینا دیتا، اعتراض کیتا منافقاں نے کہ اونج تے اے نبی آسماناں دی خبراں دیندا، اے علم غیب تے اعتراض اس ٹائم بھی منافقاں کیتا کہ اونج تے خبراں علم غیب دیاں آسماناں دی اے نبی دیندا، لیکن پتہ نہیں کہ اپنی ڈاچی کتھے۔ اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ گل پہنچی، آپ نے فرمایا اے گل ہے، اے گل جاؤ ویکھو فلاں رخ دے نال میری ڈاچی دی نکیل اڑی ہوئی جے، او رخ نو روکی کھڑا ہے۔ جی اے گل ہے تو میرا علم نو تسی جانچ دے ہو، تو گل یہ ہے کہ جا فلانا درخت ہے ان دی رسی نکیل اس درخت نہ اڑی ہوئی ہے، جس وجہ تو ڈاچی آگے پیچھے جا نہیں سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین گئے، پہنچے، دیکھیا تو بالکل ڈاچی اسی درخت دے نال ان دی نکیل اڑی ہوئی ہے، ڈاچی مجبور آگے پیچھے جا نہ سکتی ہے، صحابہ کرام لے کے آ گئے۔ تو مقصد ہے کہ